السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسمائل ود میشے، اور آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم یا ہمارے پیارے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ کسی مینٹل ڈسٹربنس کا شکار ہیں۔ ہم ڈسکس کریں گے وہ سائنز اور وہ سمٹمز جن سے ہمیں پتہ چل سکے کہ کہیں ہم یا ہمارے پیارے کسی مینٹل ڈسٹربنس کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ جو آپ کا پیارا ہے یا آپ خود ہیں وہ کنفیوز تھنکنگ کا شکار تو نہیں ہے، یعنی آپ ڈیسیژنز نہیں لے پا رہے، آپ کا فوکس نہیں بن رہا، آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے اپنی چیز پہ، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اپنی جاب پہ، اپنی تعلیم پہ، آپ بالکل فوکس نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ لینا پڑ جاتا ہے تو آپ وہ ڈیسیژن لینے کے قابل نہیں اپنے آپ کو محسوس کر رہے، تو آپ کو اس چیز کو، اس پوائنٹ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا پیارا، آپ کے عزیز کہیں بہت زیادہ اداسی کا شکار تو نہیں ہے، آپ خود کہیں بہت زیادہ اداس تو نہیں رہنا شروع ہو گئے، یا آپ بہت زیادہ چڑچڑے تو نہیں ہو گئے، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے انوائرمنٹ میں آپ کو کوئی ایسا فیکٹر بھی نہیں مل رہا، لیکن آپ پھر بھی بہت زیادہ چڑچڑے ہو رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ، بہت زیادہ انوائے ہو کے آپ ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، ہر چیز سے بہت جلدی آپ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اداس رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو اس چیز سے اویئر ہو جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود می اور مائی فرینڈ۔ جو تھرڈ پوائنٹ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے، آپ کے سلیپ پیٹرن کے اندر اور آپ کے ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ بہت ڈراسٹکلی چینج ہوئی ہیں، یعنی کہ یا تو آپ بہت زیادہ سونا شروع ہو گئے ہیں، یا آپ بالکل ہی آپ کا سونا ختم ہو گیا ہے، یا آپ بہت زیادہ کھانا شروع ہو گئے ہیں، یا بالکل ہی آپ کا کھانے کا دل ہی نہیں کرتا اور آپ نے بالکل کھانا پینا اپنا بند کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ سائن ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور آپ کو اس پہ فوراً توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو فورتھ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہائیجین ہے وہ بہت زیادہ ایک دم سے جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، یعنی اگر آپ ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ نہاتے تھے، 2 دفعہ آپ نہائیں گے یا 1 دفعہ نہائیں گے، ایک دم سے ڈراسٹک چینج آئے گا کہ آپ کے ارد گرد والے لوگوں کو بھی فیل ہوگا کہ یہ انسان تو اتنا نہاتا تھا، یہ ایک دم سے ڈراپ ہو گیا اس کا نہانا دھونا۔ اور پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنی جو سراؤنڈنگ ہے اس کو بھی آپ کلین نہیں رکھیں گے، اگر آپ نے برتن دھونے ہیں تو وہ برتن رات کے 2 دن کے پڑے رہیں گے برتن بھی، آپ کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ ارد گرد کوئی صفائی نام کی چیز بھی ہے، مطلب بہت زیادہ آپ کی جو یہ ہیبٹ ہے وہ ایک دم سے گر جائے گی، آپ کی ہائیجین بالکل جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، اور پتہ چلے گا کہ کوئی ایشو ضرور ہے، تو اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ جو 5th پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ یا تو آپ بہت زیادہ ہائی چلے جائیں گے، ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے، یا بہت زیادہ لو ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے، یعنی کہ کوئی گرے ایریا درمیان میں نہیں رہے گا آپ کا، آپ بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیں گے، یا بہت ہی جو ہے وہ آپ لو ہو جائیں گے اس چیز کے اندر کہ آپ سے کام نہیں ہوگا، تو یا بہت ہائی یا بہت لو، تو یہ بھی جو ہے بہت واضح سمٹم ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ جو اگلا سمٹم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ جو انسان ڈسٹرب ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے، وہ بہت سے فیئرز کا شکار ہو جائے گا، بہت سے وہموں کا شکار ہو جائے گا، وہ بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہو جائے گا، اس کو ہر چھوٹی چیز کی پریشانی شروع ہو جائے گی۔ ایک تو نارمل پریشانی ہوتی ہے جس پہ ہم سب پریشان ہوتے ہیں، ایک تھوڑی ایب نارمیلٹی کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ جس چیز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسان اس چیز کے اوپر بھی پریشان ہو رہا ہوگا، کہ جس طرح ہر چھوٹی چیز، کوئی باہر گیا ہے، اونچی آواز ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ہر چیز کے اوپر پریشان ہو رہا ہوگا، اس کے بہت زیادہ جو ہے نا خوف ہوں گے، وہ خوف ڈفرینٹ قسم کے وہ فیئرز کا شکار ہوگا۔ تو یہ چیز بھی بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے کے ساتھ کیا ایشو آ رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ وریڈ ہے، کہیں وہ کسی مینٹل ڈسٹربنس کا شکار تو نہیں ہے۔ جو اگلا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے اینگر آؤٹ برسٹ، یعنی کہ وہ انسان جو مینٹلی ڈسٹرب ہوگا وہ بہت زیادہ جو ہے اینگری ہو جائے گا، جو انسان بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ رہتا ہوتا تھا، اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر چھوٹی بات کے اوپر اتنا شدید غصہ کر جاتے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں تھی غصہ کرنے والی،
لیکن وہ انسان اس کے اوپر غصہ کر رہا ہوگا اور بہت شدید غصہ کر رہا ہوگا، وہ چیزیں توڑ رہا ہوگا، وہ برا بھلا کہہ رہا ہوگا، چیخ چلا رہا ہوگا اس چیز کے اوپر جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کے اوپر نہیں چیختا لیکن وہ چیخ رہا ہے. تو آپ کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اس طرح ہو گیا ہے کہ وہ چیخ چلا رہا ہے اور اس کو خود پہ کنٹرول ہی نہیں رہا. جو اگلا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے کہ اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بہت زیادہ جسمانی طور پہ ویک ہو گئے ہیں. ہماری ینگ جنریشن بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کی، ان کو کبھی کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے، کبھی سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، کبھی معدہ ٹھیک نہیں رہتا، معدہ بہت سٹریس میں رہتا ہے. تو ان چیزوں کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں پراپر چیزیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پیارا یا آپ خود نہیں ٹھیک ہو پا رہے، آپ ریکور نہیں کر پا رہے. تو اب پھر کیا کریں گے آپ کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ فزیکلی ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں یہ نفسیاتی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اتنا زیادہ سر میں درد ہے، اس کے اتنا زیادہ درد ہے کہ اسے برداشت نہیں ہو رہا، یا اس کے اسٹمک میں اتنا سٹریس ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈاکٹر نے بھی کہا ہے تو آپ کو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سائیکولوجیکل کوئی ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس انسان کو فزیکل سمٹمز جو ہیں وہ شو ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو اگلا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک انسان جو جس طرح گھر کی جو ہے وہ فیمیل ہیڈ ہیں یا کوئی اور آپ کے گھر کا جو بندہ ہے، آپ خود ہیں، آپ کو جو ڈیلی رسپانسبلٹیز آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں آپ وہ بھی کرنے سے قاصر ہیں. یعنی کہ آپ اپنے اندر بالکل ہمت نہیں پاتے کہ آپ ان کو پرفارم کر سکیں، آپ بالکل لو ہیں، آپ کے اندر انرجی ختم ہوئی ہوئی ہے اور آپ اپنے آپ کو اتنا کیپیبل نہیں سمجھ پاتے کہ آپ ایون ڈیلی ایکٹیویٹیز بھی اپنی پرفارم کر لیں. تو یہ بہت بڑا سمٹم ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا مجھے کیا مسئلہ آ رہا ہے، میں کھا پی رہا ہوں، میری انوائرمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے، کھانا بھی میرا بڑا نیوٹریشنل ویلیو رکھتا ہے، لیکن پھر بھی میں اتنا لو ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا بات کیا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مسئلہ ہے. جو بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دو دن کی بات تھی تو آپ نے دیکھا جی کہ ایک دو دن میں ایشو آ رہا ہے تو آپ اس بندے کو، جس طرح ایک دو دن اس بندے نے بہت شدید غصہ کیا تو آپ اس کو وہیں پہ روک دیں کہ بھائی تمہیں کوئی مینٹل ڈسٹربنس ہے، تم کسی ایشو میں جا رہے ہو. نہیں، 2 دن نہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں، مہینہ گزر گیا ہے، اس بندے کے اندر یہ چینج آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے. تب آپ نے اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشن لینا ہے اور اس بندے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو بتانا ہے کہ یہ نارمل نہیں ہے تمہارے ساتھ، یہ ڈفرینٹ ہے بہت زیادہ. یعنی کہ ہر بندے کا اپنا ایک نارمل ہوتا ہے. جس طرح ایک بندہ نارمل غصہ کرتا ہے، ایک بندہ نارمل بھی اداس ہے، ایک بندہ نارمل بھی سوشل گیدرنگز میں نہیں جاتا. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس بندے نے کیا اپنے نارمل سے ڈیویٹ ہو کے حرکت کی ہے، آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے. تو جو بھی چیز وہ جو بھی حرکت اپنے نارمل سے ڈیویٹ کر کے کرے گا، نارمل سے ہٹ کے کرے گا، آپ کو ایک دم سے جو ہے نا اس کی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بھائی اس بندے کے ساتھ کوئی ایشو ہے، مجھے اس بندے کی ہیلپ کرنی ہے، یا آپ کو خود میں دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایشو ہو رہا ہے اور مجھے ہیلپ لینی ہے اپنے کسی پیارے سے یا سائیکالوجسٹ سے، جس سے بھی آپ چاہتے ہیں. تو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگ کو اگنور نہیں کرنا. آپ نے اپنے پیاروں سے ان ٹچ رہنا ہے. آپ کے پیارے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یا کہیں دور کسی دوسرے شہر کسی دوسرے ملک میں ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا ہے. آپ کو ان کو اپنے بارے میں بتانا ہے، آپ ان کے بارے میں ان سے جو ہے نا وہ پوچھنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی چینج اس طرح کا فیل ہوتا ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے انہیں، کیونکہ آپ اپنے پیاروں کو نقصان نہیں برداشت کر سکتے. تو خدا ناخواستہ جس طرح یہ بھی بہت بڑا سمٹم ہے سوسائڈل آئیڈیشن، کہ آپ کا پیارا زندگی سے مایوس ہو گیا، آپ کا پیارا زندگی میں کوئی چام نہیں محسوس کر رہا، تو آپ کو فوراً جب آپ کو پتہ چلے تو آپ نے فوراً اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے ایکشن لینا ہے اور فوراً اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو تاکہ خدا نخواستہ وہ کسی ایکسٹریم جو ہے نا اسٹیپ کی طرف نہ چلا جائے. تو آپ کو جو میں نے جتنے بھی پوائنٹس بتائے آپ کو یہ سب دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے بھی اپنے پیاروں کے لیے بھی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.